السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے دو ویڈیوز میں نے آپ کو دو سوالوں کے جواب دیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جادو ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جادو کہاں سے آیا، کس نے سکھایا۔ تو دو ویڈیوز میں نے ان دو سوالات کے جواب دیے تھے۔ ایک تیسرا سوال بھی ہمارے سامنے آج موجود ہے، اور یہ بہت بڑا اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اور مجھ پر بھی یہ اعتراض کیا گیا ایک ویڈیو پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، جادو جو ہے یہ نبوت کی جو شان ہے اس کے خلاف ہے، اس قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جادو شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کی حیثیت جو یعنی اس کا جو پریکٹیکلی جو انسان پر جو اثر ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک بیماری کی سی ہے کہ جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، انسان کوئی چیز ایسی کھا لیتا ہے وہ اس پر ناموافق آ جاتی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، جیسے شوگر ہے چینی وغیرہ وہ مریض وہ کھاتے ہیں تو ان کو شوگر ہو جاتی ہے اور ان کو پھر نہیں کھانی پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح نمک ہے، اس سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی جادو بھی ایک طبعی بیماری ہے، اور طبعی بیماریوں سے اثر انداز جو ہونا یا طبعی بیماریوں کا اثر ہونا یہ انبیاء پر ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی بھی انسانوں ہی کی طرح ہوتے ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، دنیا کے اندر جو تکالیف، عصائب، پریشانیاں، دکھ، غم، خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں جس طرح عام انسانوں پر آتی ہیں اس طرح نبیوں پر بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بیماریاں بھی نبیوں پر آتی ہیں، جادو بھی ایک طبی بیماری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر آیا کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بخاری اور مسلم یہ دو مشہور کتابیں ہیں اور صحیح کتابیں ہیں، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد سب سے بہترین اور سب سے درست کتاب جو ہے وہ مسلم شریف ہے۔ تو سیاہ ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر یہ روایات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی موجود ہیں، اور خاص طور پر بخاری اور مسلم میں۔ اب جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ اکثر عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکرین حدیث کہ جو جادو کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، یا جادو کو مانتے ہیں تو پھر بعض اوقات وہ جو ہے وہ اس کو شان نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ شان نبوت کے خلاف کوئی اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں بہت ساری حدیث موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو آپ سن کر آپ کے سامنے بالکل بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اس سے شفا عطا فرما۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو نقطے کی یہ بتا دوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اب یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پر جادو ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں لوگوں کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، صلاۃ حاجت پڑھیں، اور جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور قرآن مجید سارا ہی تقریباً کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس کو سنیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جب بات کی جاتی ہے تو لوگ آگے سے بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے جادو کا علاج پوچھا، آپ کہتے ہیں دعا کریں، یہ کون سا علاج ہوا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دعا کرتے رہے، اللہ سے بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو آج اگر ہم بھی ان مسائل کے شکار ہیں تو ہمیں بھی بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک رات کو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟
اور میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، یعنی 2 فرشتے آئے تھے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا اس پر جادو ہوا ہے، پھر اس نے کہا کس نے کی ہے، اس نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے، کہاں کس پر کیا ہے، کہا بال ہے، کنگھی ہے، اس میں وہ کر کے کہاں رکھا ہوا ہے، جی وہ فلاں قبیلہ ہے، اس کے کنواں ہے، اس کنویں کے پانی کے بیچ میں رکھ کر اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، بہرحال پوری تفصیل انہوں نے بتا دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر گئے اور اس کو نکال کر اس کی گریں کھولیں اور سارا کچھ کیا، تو اس طرح آپ علیہ السلام سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے واضح، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی شرح میں محدثین نے جو مختلف روایات بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، چونکہ جادو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور جادو کے ذریعے مختلف کام کیے جاتے ہیں، تو یہ جو جادو تھا اس کی یہ وہ قسم تھی کہ اس میں ایک جادو کی قسم ہوتی ہے کہ خاوند اور بیوی، جسے قرآن نے بیان کی ہے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق کرنا، یا خاوند اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنا، یا خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرنا، مثال کے طور پر مردانہ جو ہوتی ہے طاقت اس کو ختم کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی جادو کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو بعض محدثین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ آپ علیہ السلام پر بھی اسی قسم کا ایک جادو کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بڑی ہی اہم اور نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں انبیاء اکرام کا جادو سے متاثر ہونا، یہ ہمیں قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس کا واقعہ موجود ہے کہ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں اور ڈنڈے وغیرہ پھینکے، جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ پھینکی، تو وہ چیزیں اسی طرح تھیں لیکن وہ ان کا جادو تھا، اور جادو کی وجہ سے لوگوں کو وہ چیزیں سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ لاٹھیاں، رسیاں وغیرہ سانپ ہی نظر آئیں، اور ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ایک طبعی جو گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کی، طبعی گھبراہٹ، اس کا بھی شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، فرمایا کہ لا تخف، خوف نہ کرے موسیٰ، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام اس جادو سے متاثر نہ ہوتے، اس جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر نہ ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو رسیاں ہی نظر آتی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ ہی نظر آئیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان جادوگروں نے جو لوگوں کی آنکھوں پر جو جادو کیا تھا، اس جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں جن پر اللہ کی 4 کتابوں میں سے کتاب تورات نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن کے اس واقعے سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جادو کے اثرات انبیاء کرام پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔